مسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ سائفر کا جو ڈرامہ آپ کو سامنے آ گیا سارا، جس طریقے سے قومی سلامتی اور ملک کی وقار کو داؤ پر لگایا گیا، چونکہ اب لا منسٹر ہے، قانون کیا کہتا ہے کہ کتنی سزا اس سارے پروسیس میں کی جا سکتی ہے؟ دوسرا، جو 9 مئی کے واقعات سے جڑے جتنے ملٹری کے پاس زیر حاصل لوگ ہیں، اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ رائٹ آف اپیل دیا جائے، تو اس حوالے سے بتائیں بھی وفاقی حکومت کیا سوچتی ہے؟ قانون میں اس کم ہے کہ جہاں پہ جائے تو ریلیف دینے کی بات آ جاتی ہے؟ دو باتیں جی، آپ نے پہلا آپ کے سوال کا حصہ یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سزائیں ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیے، جو تو غیر دانستہ طور پہ اگر سلیکنس ہو جائے اور غفلت کی وجہ سے نیگلیجنٹلی، کرمنل نیگلیجنس جسے ہم کہتے ہیں، اس نوعیت کا کیس ہو کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی پراپر کیئر نہیں کی اور حفاظت نہیں کی، یا وہ آپ سے کہیں گم ہوا ہے یا گم نہیں ہوا، تو آپ نے اس کو جس قانون کے ضابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، تو اس میں تو ایک کلوز وہ کہتی ہے کہ 2 سال تک سزا ہوگی۔ لیکن اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے جو کہ ابھی ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشل ہے، تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے، اور جو بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں، اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آپ کا سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز پینڈنگ ہے، کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے، میں اس پہ بہت زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے جو دلائل دیے ہیں وفاق کی طرف سے، انہیں میں اون کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو سویلینز کے ٹرائل ہیں وہ آج کے نہیں، وہ پچھلی 5 دہائیوں سے ہو رہے ہیں۔ 1952 کے آرمی ایکٹ میں ایک بنیادی ترامیم کی گئی تھی 1967 کے اندر، جس کے تحت جو سویلینز تھے وہ بھی سبجیکٹ ہوئے، اس قانون کے تحت ان کا ٹرائل ممکن بنایا گیا۔ وہ معاملہ پھر چیلنج ہوا، جو اس سے کیسز نکلے لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ ڈیفرنٹ فیصلے آئے، لارجر بینچ بھی بنے، اور فائنلی معاملہ جو ہے 1975 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایف بی علی کیس اسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں پہلی دفعہ اسے ایگزامن کیا گیا اور اس کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بھی پھر بہت مواقع آئے، اور خاص طور پہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف پہ وہ جو جھنڈا چیچی پل والا واقعہ تھا، اس پہ جو واقعہ پیش آیا، ان پہ جو خودکش حملہ ہوا تھا، اس کے ٹرائل میں بھی سویلینز کو ٹرائی کیا گیا، اور انہوں نے چیلنج کی جب اپنی جورسڈکشن کا معاملہ بھی اور سزائیں بھی، تو وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ تک آیا، 2006 میں وہ فیصلہ ہوا، اور اس میں بھی کہا گیا کہ آرمی ایکٹ 1952 میں گنجائش ہے 2D کے اندر کہ کن حالات میں کیا جا سکتا ہے۔ 2D کے اندر یہ کہا گیا کہ جو کچھ تو جرائم الگ سے ہیں، لیکن اس کیس کے حوالے سے کہ اگر آپ جو عسکری تنصیبات ہیں اور وہ پروہیبٹڈ ایریاز ہیں، یعنی کہ وہ ایریاز ایسے ہیں جن میں کہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، وہ اس کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے کی، اگر کوئی ٹریس پاس کرتا ہے اور پھر ایک کیٹیگری آف افینسز ہے وہ کرتے ہیں، تو اسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی وہ پروسیڈ ہوتے ہیں، ریڈ ود آرمی ایکٹ۔ اور 2015 میں جب فوجی عدالتیں بنائی گئی تھی، تو میں ایک وضاحت کرتا چلوں، اس میں آئینی ترمیم اس لیے کرنا پڑی اور خصوصی لیجسلیشن بھی اس لیے کرنا پڑی اور سنسیٹ کلوز بھی اس لیے دینا پڑی 2 سال کی، کہ اس قانون سازی کے ذریعے سانحہ APS کے بعد وفاقی حکومت نے دہشت گردی کی جو لہر تھی، آن سلاٹ تھی، اس کو روکنے کے لیے، اور جس طرح سے پروسیکیوٹرز اور ججز اور وکلاء انڈر تھریٹ تھے، آپ کو یاد ہوگا جو 1-2 پروسیکیوٹرز ہمارے کیسز کی پیروی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید والے کیس کی جو پیروی کر رہے تھے انہیں شہید کر دیا گیا، اور واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں، تو وہ قانون سازی کی گئی کہ افینس کرنے والے بھی سویلینز، وکٹمز بھی سویلینز، اور پریمیسز بھی سویلین، یعنی کو بازار میں دھماکہ کرتا ہے آ کے، جس میں سویلینز جو ہیں وہ جان کی بازی ہارتے ہیں اور ان کو شہادت ملتی ہے، اور جو مارنے والا ہے وہ بھی عسکری ادارے سے نہیں ہے، وہ بھی سویلین ہے، اور جو جائے وقوع ہے وہ بھی سول پریمیسز میں ہے، کنٹونمنٹ میں نہیں ہے۔ تو آیا ایسی صورت میں آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو
ایسی صورت میں فوجی عدالتیں سزائیں سنا سکتی ہے تو پارلیمان نے جو ترمیم کی تھی اس کو ایگزامن کیا 17 جج صاحبان نے بیٹھ کے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیونکہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں، ہم ایک جنگی ماحول میں رہ رہے ہیں، پاکستان دہشت گردی کی شدید لہر میں ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارلیمان ایسی قانون سازی کرے جس میں اس میں سنسیٹ کلاز ہو اور 2 سال کے لیے یہ اسپیشل ارینجمنٹ رکھی جائے، اگر حالات نہ سدھریں تو اس کو مزید 2 سال دیے جا سکتے ہیں۔ آپ سب نے بھی دیکھا کہ 2017 اور پھر 2019 تک اس کی توسیع کی گئی، وہ ختم ہو گیا۔ یہ اوریجنل ایکٹ میں ہے، اور میں نے آپ سے جیسے شروع میں کہا کوئی ترمیم نہیں کی حکومت نے، نہ کیبنٹ نے، نہ شیڈیول میں ترمیم، نہ قانون میں ترمیم۔ یہ عسکری اداروں کا فیصلہ تھا، ان کی پریمیسز پہ اٹیکس ہوئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا قانون کے مطابق۔ سول سائٹ پہ جو عدالتیں ان ملزموں کا کیسز دیکھ رہی تھیں، ملزمان کے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں یا میجسٹریل کورٹس، انہوں نے قانون کے مطابق درخواستیں دے کے ان لوگوں کی تحویل لی۔ اب معاملہ عدالت میں زیر تنقید ہے، کیونکہ اس وقت اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کل ہنٹ کیا کہ اسپیشل لیجسلیشن کر کے تو رائٹ ٹو اپیل کورٹ آف لا میں یا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں دیا جانا ہے یا نہیں، تو کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی غور کر رہی ہے کہ 9 مئی کے لیے اس طرح؟ دیکھیے آلریڈی آرمی ایکٹ میں ایک رائٹ آف اپیل ہے نمبر 1، لیکن وہ ان کی انٹرنل ہائرارکی ہے۔ جو سٹینڈنگ کورٹ ہے وہ عام طور پہ 3 ججز پہ، 3 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے جو کہ ذمہ داری پریزائڈنگ آفیسرز کی سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی نوعیت اور وہ کس طرح کا نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ بریگیڈیئر لیول کے آفیسر اگر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو 2 کرنل لیول کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا اپر لیول ہے تو اسی طرح 3 کا پینل۔ اور پھر اس کی اپیل جو ہے وہ ڈسکریشن دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے آرمی چیف کو کہ وہ خود سنتے ہیں یا وہ پینل آف اپیل اپوائنٹ کرتے ہیں۔ لیکن 2015 کی ججمنٹ میں، جسے ہم راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے ٹائٹل سے جانتے ہیں، اس میں بہت ساری پٹیشنز تھی جن میں بار کاؤنسل، بار ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی کی، وہ ساری ایگزامن کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے 17 جج صاحبان نے اسے سنا، فل کورٹ بنی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایگریوڈ پرسن جو ہے متاثرہ شخص، یہ اس کا رائٹ ہوگا آرٹیکل 10A کیونکہ ہمارے آئین میں ہے، اور آرٹیکل 4 کو اور 25 کو سامنے رکھے کہ وہ اپنی کنوکشن کے خلاف جوڈیشل ریویو میں چلا جائے، یعنی کہ ریٹ جورسڈکشن انووک کر لے، اور اس صورت میں انہوں نے کچھ پیرامیٹرز بھی طے کر دیے تھے۔ تو وہ ظاہر ہے جب آپ اگر ریٹ جورسڈکشن میں جاتے ہیں تو پھر لا محالہ آپ کو 185 کے تحت سپریم کورٹ آنے کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ آپ کو لیو گرانٹ کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں آلریڈی یہ سارے میٹرز جو ہیں فل کورٹ ان کو ڈیل کر چکی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب کی آرگومنٹس ابھی جاری ہیں، وہ اس پہ جواب دیں گے، لیکن میری جتنی عقل سمجھ یا جتنا قانون میں نے پڑھا یا اس ججمنٹ کو اگر میں سامنے رکھوں تو یہ سیفٹی ویلو یا یہ جو رائٹ ہے یہ آلریڈی گرانٹیڈ ہے۔ دوسرا، ہمارے آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز بنے ہوئے ہیں ٹرائل کے، وہ ICCPR جو ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے، انٹرنیشنل کووننٹ فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کے آرٹیکل 14 میں جو بیسک بنیادی تحفظات حاصل ہیں کسی بھی ملزم کو اگر وہ اس طرح کے کیسز میں ٹرائل ہوتا ہے، کہ ٹرائل ان ابسینشیا نہ ہو، اس ایکٹ میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ اس کو وکیل اپنی مرضی کا کرنے کی سہولت ہے وہ ہے اس کیس میں، یہ کہ اس کے جو فیئر ٹرائل کی پروسیڈنگز مہیا کی جائیں گی، ایویڈنس ریکارڈ ہوگی، آن دا بیسس آف دیٹ ایویڈنس ڈیسیژن آنا چاہیے، اور ویل ریزنڈ ججمنٹ آئے گی۔ یہ ساری باتیں ان میں ہیں، اور فیملی تک ایکسیس ہوگی ٹو پریپیئر کیس، اور پھر آپ کو ڈیفنس ایویڈنس دینے کا اختیار ہے۔ یہ ساری چیزیں آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز بنائے گئے ہیں ان رولز میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل ٹریٹیز کو ایک طرف رکھتے ہیں، کسی فورم سے آج تک اس حوالے سے جو پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ ہماری جو یہ لیجسلیشن ہے یہ کمپلائنٹ ہے انٹرنیشنل کووننٹس کے ساتھ، تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تقاضا کرنا یا ایک آواز بلند کرنا ضرور ہوتی ہے ایک بات، لیکن سٹیٹ ٹو سٹیٹ لیول پہ یہ معاملہ ابھی کسی ملک نے نہیں اٹھایا۔